رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. ہاشمی صاحب کی صحت کے پیش نظر انہیں سب سے آخر میں آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ اب آپ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کو دعوت دیں. محترم پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، جب جب اقبال کا ذکر آئے گا رفیع الدین ہاشمی صاحب کا بھی ذکر آئے گا. اقبال کے وہ شناسا ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اسی مشن کو لے کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ اقبال کا شاہین بنائیں اور سید مودودی کا مرد صالح جناب ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی. اور یہ سارا اجلاس جو ہے ڈاکٹر حافظ ساجد انور صاحب کی زیر سرپرستی جو ڈائریکٹر ہیں ادارہ بہار اسلامی کے، ان کے منعقد ہو رہا ہے. وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات گرامی، خواتین و حضرات، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مقالہ ادارہ معارف اسلامی نے شائع کیا ہے نعیم صدیقی بطور شاعر، یہ ایم اے کا مقالہ میری نگرانی میں لکھا گیا جب میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پڑھاتا تھا. چند طالبات کو مقالہ لکھنے کی، جن کے نمبر زیادہ ہوتے تھے فرسٹ ایئر میں، انہیں مقالہ لکھنے کی اجازت ہوتی تھی. اور مقالے کا عنوان جو ہے وہ طالب علم اور استاد، یعنی پہلے طالب علم یا طالبہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس استاد کی نگرانی میں مقالہ لکھنا پسند کریں گے. تو پھر جس استاد کی نگرانی میں اسے مقالہ لکھنا ہوتا تھا وہ استاد کے مشورے سے موضوع طے کیا جاتا تھا. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو عام موضوعات ہیں ان سے ہٹ کر کچھ ایسے موضوعات پر مقالے لکھوائے جائیں جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، جو ان کا نام بہت کم لوگ لیتے ہیں. تو چنانچہ اسی طرح میں نے نعیم صدیقی بطور شاعر ایک موضوع، اور پھر ایک اور طالبہ تھی، انہیں نعیم صدیقی بطور نثر نگار وہ موضوع دیا. اس پر بھی مقالہ لکھا گیا، اس پر بھی مقالہ لکھا گیا. کیونکہ نعیم صاحب کا کام اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک مقالے میں سمانا مشکل تھا، تو اس لیے دو موضوع الگ الگ. اور پھر اس کے بعد اس پر تحقیق کی مزید میرے بھائی ہیں وہ عبداللہ شاہ ہاشمی، انہوں نے پھر اس موضوع کو پی ایچ ڈی کے لیے لیا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور وہ مقالہ شائع بھی ہو گیا اور موجود ہے. اس میں ذرا اور تفصیل سے یہ ساری باتیں جو ہیں ان پر بحث کی گئی ہے، تنقید کی گئی ہے. ان کی سوانح عمری جو ہے اس پر بھی سوانح کا حصہ جو ہے وہ بھی زیادہ تفصیلی ہے. اور پھر اسی طرح کچھ اس میں گوشوارے بنائے گئے ہیں ان کی نظموں کے اور ان کی مضامین کے اور دوسری چیزوں کے. نعیم صدیقی صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں یہاں کی گئی ہیں، اور آئندہ جو مقررین آئیں گے وہ بھی کریں گے، اس کتاب میں بھی موجود ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش، جیسا کہ میں نے کہا، کہ رہی ہے کہ کچھ اور لوگوں پر بھی، ایسے لوگ جنہیں نہیں لوگ جانتے تھے یا جنہیں نظر انداز کیا جاتا، ان پر بھی مقالے لکھوائے جائیں. چنانچہ ایک مقالہ میں نے لکھوایا تھا ایم فل کا، جیلانی بھی ہے. جیلانی جو ہے وہ حلقہ ادب اسلامی کے بہت چوٹی کے افسانہ نگار تھے، بہت خوبصورت صاحب اسلوب نثر نگار تھے. تو ان پر یہ مقالہ لکھا گیا، اور یہ کئی سال پہلے ادارہ معارف اسلامی ہی سے شائع ہو چکا ہے. اسی طرح سے ایک مقالہ میں نے لکھوایا تھا پروفیسر فروغ احمد، حیات اور ادبی خدمات. یہ پروفیسر فروغ احمد کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے، اس لیے کہ جو
ہاں جو سیارہ رسالہ پڑھتے رہے ہیں اس میں تو ان کی چیزیں چھپتی رہی ہیں. یہ مشرقی پاکستان میں تھے، بعد میں یہ ہجرت کر کے، پہلے یہ بہار میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان گئے، وہاں سے دوسری ہجرت کر کے پھر یہ کراچی آ گئے اور یہاں پاکستان میں رہے وہ، اور لاہور آ گئے تھے. ان کے بارے میں ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں، وہ تو علم نہیں ہوگا آپ میں سے کسی کو غالباً، کہ یہاں وہ لاہور میں مقیم تھے اور ان کی صحت کمزور تھی، اور آخر میں کچھ عرصہ تو وہ کچھ کام کرتے رہے. ان کا خیال یہ تھا جب وہ یہاں آئے، وہاں وہ قائد اعظم کالج ڈھاکہ میں پڑھاتے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں بھی وہ اس طرح کے کئی پرائیویٹ کالج ہیں، کسی کالج میں پڑھانا شروع کر دوں گا. لیکن یہاں جب آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ بھٹو صاحب نے کالج تو تمام نیشنلائز کر لیے ہیں اور وہ سب حکومت کے کالج ہیں، اور وہاں تو اب مشکل ہے پڑھانا. پھر وہ رسالہ بطول تھا، اس کی کچھ عرصہ ادارت کرتے رہے، لیکن ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور بینائی چلی گئی، تو بالکل معذور ہو گئے. تو میں اورینٹل کالج سے واپسی پر کبھی کبھی ان کے پاس، شاہ کمال کالونی میں رہتے تھے، ان کے پاس آیا کرتا تھا ملنے کے لیے، چونکہ وہ تنہا سارا دن پڑے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے. میں کبھی اکیلا آ جاتا، کبھی عبدالغنی فاروق صاحب بھی ساتھ آ جاتے، تو ہم ان سے باتیں کرتے پھر چلے جاتے. تو ایک روز انہوں نے مجھے، میں منتظر جب پہنچا تو کہنے لگے میں آپ کا منتظر ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے. انہوں نے ایک پلندہ جو بندھا ہوا تھا، مختلف کاپیاں اور کتابیں، وہ مجھے دیا. کہتے ہیں دیکھیے اس میں کیا ہے. میں نے دیکھا تو اس میں ان کی ایک تو قصیدہ بردہ کا ترجمہ تھا منظوم جو چھپ گیا تھا، ایک سوا سبیل کے نام سے چھوٹی سی کتاب تھی جس کا دیباچہ مولانا مودودی کا لکھا ہوا تھا، وہ بھی چھپی ہوئی تھی. باقی ان کی شاعری تھی ساری، کاپیوں کے اندر لکھی ہوئی، کاغذوں کے اوپر لکھی ہوئی. تو کہنے لگے کہ یہ میری شاعری ہے، اب میں تو کچھ کر نہیں سکتا، تو آپ اس کو لے جائیں اور اس کو ترتیب دیں اور اس کی کتابت کروائیں اور کوشش کریں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپ جائے. تو میں لے آیا اور میں نے اس کو کچھ دیکھا، کچھ کیا. پھر وہ بڑی مصروفیات میں مجھے موقع نہیں ملا. پروفیسر فروغ صاحب فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، میرے ذمہ لگا گئے. تو میں نے اس کو نکالا اور اس کو کچھ ترتیب دیا. پھر اس کو میں نے کمپوز کرانا شروع کر دیا. وہ خاصا کمپوز کرایا، یہ بھی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. وہ کمپوز کرا کے میں نے حفیظ الرحمان حسن صاحب کو دیا کہ آپ اس کو دیکھیں ذرا. اور انہوں نے دیکھا، اس کی کچھ نوک پلک درست کی، روح خوانی بھی کی، پھر مجھے واپس کر دیا. پھر وہ میرے پاس پڑا رہا. پھر کچھ وقفہ، کچھ عرصہ گزر گیا اور میں نہیں کر سکا اس کو کسی وجہ سے. تو اب کوئی تقریباً 2 سال ہوئے ہیں، میں نے پھر اس کو نکالا. تو کچھ کمپوزنگ تو اتفاق سے بچ گئی تھی، وہ ایک کمپوزر کے پاس تھی، وہ بچ گئی، کچھ ضائع ہو گئی. چنانچہ یہ دیکھا کہ جو چیزیں کمپوز نہیں ہیں ان کی دوبارہ کمپوزنگ کرائی جائے. وہ کرائی کمپوزنگ اور اس کو دیکھا اور اس کو کیا. پھر میرے ایک شاگرد ہیں ڈاکٹر قاسم محمود، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ تھوڑی سی معاونت کریں. انہوں نے کچھ معاونت کی. پھر ہم نے اس کو دیکھا، کیا، کرایا. کرتے کرتے پھر میں نے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کو دیا کہ آپ اس پر ایک نظر ڈالیں اور کچھ رائے دیں. انہوں نے اسے دیکھا اور اس کی کچھ ٹھیک کی، نوک پلک درست، اور عروض کے لحاظ سے یا اس کے لحاظ سے دیکھا. اور اس پر میری درخواست پر انہوں نے اس پر ایک 2 صفحے کی تقریر بھی لکھ دی. میں نے ایک مضمون لکھا ان کی سوانح پر، کافی تفصیلی. اسی طرح وہ قاسم نے ایک ان کی شاعری پر لکھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور، ہمارے دوست ہیں، شاعر ہیں، بہت اچھی
شاعری پر نثر پر گرفت رکھتے ہیں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد، جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں استاد ہیں، اتفاق سے وہ میرے اس لحاظ سے شاگرد ہیں کہ مقالہ میری نگرانی میں ان کا پی ایچ ڈی کا ہوا تھا۔ تو ان سے درخواست کی، وہ انہوں نے بھی پھر اسے کوئی 2 مہینے اپنے پاس رکھا اور ایک 3 صفحے کا دیباچہ لکھ دیا۔ اب وہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، اب صرف یہ مرحلہ ہے کہ اسے ہم نے ترتیب لگانا ہے، اس کی فارمیٹنگ کرنی ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے پھر اشاعت کے لیے دینا ہے۔ تو کئی سال پہلے کراچی سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، اب بھی الایام، 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد چھپتا ہے۔ تو کراچی یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ اسلامی کی ایک خاتون چیئرپرسن تھی، ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، وہ بھی بہاری ہیں۔ تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ اس طرح میرے پاس فروغ صاحب کا کلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایڈٹ کر کے دے دیں، میں اس کو چھاپوں گی۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ ان سے میں پوچھوں گا کہ اب آپ اس وعدے پر قائم ہیں تو آپ اس کو شائع کیجئے، اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر کہیں اور سے اس کی اشاعت کرائی جائے گی۔ تو آپ یہ دعا کریں کہ خدا کرے کہ وہ چھپ جائے اور تیار ہو جائے اور محفوظ ہو جائے۔ پھر ایک مقالہ میں نے بتا رہا تھا، ایک صاحب تھے ڈاکٹر محمد اسلم قریشی، اور وہ بھی سرکاری ملازمت میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک کالج قائم کیا تھا، حشمت علی اسلامیہ کالج راولپنڈی میں، وہ بھی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا۔ پھر وہ بے روزگار ہو گئے، پھر وہ دبئی چلے گئے، وہاں کسی کالج کے پرنسپل رہے، پھر واپس آ گئے، بہت ہو چکے۔ ان پر بھی مقالہ لکھوایا گیا اور وہ بھی پڑھا ہوا ہے، اس کو بھی شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں ادارہ معارف اسلامی کے جو ذمہ دار حضرات یہاں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو مقالے شائع نہیں ہو سکے ان کو بھی شائع کرنا چاہیے۔ ایک اور مقالہ بھی ہے، وہ بھی میں نے تو نہیں لکھوایا، لیکن ایک اور ہمارے دوست پروفیسر اسرار احمد صحابری، یہ بھی بہت اچھے شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، اور ان کے افسانے بھی لکھے، انہوں نے خود نوشت بھی لکھی، بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں، لیکن انہیں بھی نظر انداز کیا گیا اور وہ سامنے نہ آ سکیں۔ تو یہ چیزیں اگر ادارہ معارف اسلامی جو ہے وہ چھاپیں تو بہت اچھا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنے یہاں حضرات خواتین موجود ہیں وہ اس کی تائید کریں گے اور اس پر آمین کہیں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ چند منٹ مجھے دیے تاکہ میں اپنے خیالات جو بھی تھے وہ اظہار کر سکوں۔